بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت ہو یہاں تک کہ جان لو وہ باتیں جو تم اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے نماز مت پڑھو مگر یہ کہ مسافر ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر نہ پاؤ پانی کو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور تیمم میں اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والے مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں جو اطراحت میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، اس کی 2-3 کمزوریاں بیان کی تھی کہ اس کی صفت ہوتی ہے بخل کی، خود بھی خرچ نہیں کرتا اور دوسرا بھی خرچ کرتا ہے تو ان کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ تیسری کمزوری بتائی تھی کہ اگر کبھی خرچ کرنے کی نوبت آ بھی جائے تو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے، غریب بھائی کی ہمدردی مقصود نہیں ہوتی بلکہ دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کیا نقصان ہو جاتا ہے اگر اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دین پر ایمان لے آئے اور اللہ نے جو رزق کے طور پر مال دیا ہے ان میں سے خرچ کرے، اور جو ایسا نہیں کرتے کل قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ زمین ان پر ہموار کر دی جائے اور ان کو زمین کے نیچے دبا دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ ایک بات کو بھی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، سارا ریکارڈ موجود ہوگا، حتیٰ کہ جھوٹ بھی بولیں گے کچھ لوگ کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ہم نے فلاں گناہ نہیں کیا، ہم نے اپنے نامہ اعمال دنیا میں دیکھے ہی نہیں تھے، جن فرشتوں کو متعین کیا تو ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو بھی، کرامن کاتبین کو بھی سائٹ میں کریں گے اور منہ پر مہر لگائیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، آج تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تمہارے اعمال کیا کیا تھے، حتیٰ کہ اذا زلزلت میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی اس دن ساری خبریں بیان کر دیتی کہ کون سی حصے پر بیٹھ کر کے تم نے گناہ کا کام کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمین کے جس حصے پر گناہ کیا اس حصے پر نیکی بھی کر لو تاکہ کل قیامت کے دن نیک کام کے بھی وہ حصہ گواہی دے گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری ہے وہ ایک مخصوص موقع پر اتاری ہے، کل اس کے شان نزول کا تذکرہ کیا تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم موقع پر حدیث کو بیان کرے تو اس کو کہا جاتا ہے شان ورود، اور کوئی مخصوص واقعے پر آیت نازل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شان نزول، یعنی یہ آیت کے اترنے کا واقعہ ذریعہ بنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی، دعوت کے آخر میں عرب میں رواج تھا کہ شراب کے جام سامنے رکھے جاتے تھے اور اس وقت شراب حلال تھی، تو شراب پینے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے لیے آگے بڑھے اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، مگر ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے معنی باطل ہو جاتا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، نماز سے نشے کی حالت میں قریب مت ہوو۔ بہت سارے حضرات اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، آدھا پڑھتے ہیں آدھا حذف کر دیتے ہیں، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایسے بھی فرقے ہیں دنیا کے اندر، ان کی عقل مانی گئی ہے لیکن آگے کا نہیں پڑھتے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، مطلب نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یا نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے۔ جیسے حرام مال کی بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے فضل کہاں ہے؟ آگے پڑھو، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ دنیا میں گھر ملا ہے، اشکر ام اکفر،
اللہ نے دنیا میں اگر حلال مال کا بھی گھر دیا ہے تو حاضہ من فضل ربی کہہ کر آگے کا بھول مت جائے. یہ گھر اللہ نے اس لیے دیا ہے، اگر اللہ کا فضل ہے تو وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری میں مشغول ہو جاتے ہو. اور اسی گھر میں، جس گھر میں اللہ نے بسایا، اللہ کے احکام کی پابندی ہوتی ہے یا اللہ کے احکام کو روندا جاتا ہے، وہ اللہ آزمانا چاہتا ہے. دنیا میں گھر مل جانا یہ بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بارش کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھوپڑوں والوں کا کیا حال ہوتا ہے، پوری رات بھیگے ہوئے، بچے بھی بھیگے ہوئے ہیں، سامان بھی بھیگا ہوا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، نعمتیں ملے اور میں شکر ادا کروں یہ میرے لیے بہتر ہے کہ مصیبت میں رہ کر صبر کروں. مصیبت میں رہ کر صبر کرنا بھی اجر ہے، لیکن ہماری طاقت نہیں ہے کہ مصیبت میں ہم صبر کر پائے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت کا مطالبہ کرنا. ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اللہ ہمیں صبر عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھایا، عافیت کا مطالبہ کرو. صبر ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آئے اور میں صبر کروں، تو یہ تو مصیبت کو دعوت دینا ہوا. عافیت کا مطالبہ کرو، یا اللہ زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے اور رزق مل جائے، یا اللہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور جنت تک پہنچ جاؤ. یہ ہے عافیت. عافیت کی بہت عجیب و غریب علماء نے تعریف لکھی ہے. اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ موت تک عافیت کے ساتھ ہم کو پہنچا، موت تک ہمارے رشتے کو وسیع کر دے. ورنہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی محتاجگی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر بات چل رہی تھی کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. کیا نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص حالت میں روکنا بتایا گیا کہ نماز سے پہلے نشہ مت کرو. یہ کب کی بات ہے؟ جب شراب حرام نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر مستقل اس کو حرام کر دیا گیا. حتی تعلموا ما تقولون، ہاں اگر شراب پی ہے یہ اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت تک نماز سے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم خود جان لو کہ میں زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، مطلب نشہ پورا اتر جائے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو گنوت کی تاری ہے، نیند کی حالت میں ہے، کیا بول رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں، تو ایسی حالت میں نماز مت پڑھو، بلکہ پورے ہوشیار ہو جاؤ. اس کے بعد تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے معنی بدل جائے. پھر آگے فرمایا تو ایک تو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. دوسری بات بتائی جنابت کی حالت میں نماز مت پڑھو. ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اور جنابت ناپاکی کی حالت ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور جنابت کا غسل ایک مستقل ایسا غسل ہے کہ جس میں معمولی کوتاہی برداشت نہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل. اور سی مرتبہ جنابت کے غسل میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ کان کے دونوں سوراخوں میں، ناک کے دونوں سوراخوں میں، ناک کے سوراخ میں اور پیشاب کی مثانہ جو تھیلی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے واجب غسل ادا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز درست نہیں ہوتی. ناک کے اندر جتنی آلائش ہے پانی کے ذریعے جو جنابت کا غسل کریں گے، پورے ناک کو صحیح کرنا ضروری ہے. اور سی مرتبہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل پورا ہو جاتا ہے اور پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے، تو پھر پیشاب کے ساتھ منی کے قطرات نکلتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنے سے پہلے پیشاب سے فارغ ہو جانا چاہیے، اور پیشاب اس انداز سے کرے کہ رک رک کر کے پیشاب کی جگہ کو دبائے، جس سے ایک پریشر کے ساتھ پورا پیشاب نکلے گا تو پوری تھیلی صاف ہو جائے اور منی کے سارے قطرات صاف ہو جائیں گے. بعد میں چل کر پھر منی کے قطرات نکلیں گے، شبہ ہوگا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، تو سب سے پہلے استنجا سے فارغ ہو جائے. پھر جہاں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس حصے کو پورا اچھی طرح دھو دو. دھونا مقدم اس لیے کرنا ہے کہ اگر بعد میں غسل کر رہا ہے اور جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ پانی پورے بدن پر پہنچنے کی وجہ سے ناپاکی پورے بدن پر پھیل جائے، اس لیے پہلے اسی حصے کو دھو لو. پھر اس کے بعد وضو کر لو، یہ سنت ہے. اگر کسی نے وضو نہیں کیا، پورے بدن پر پانی ڈال دیا اور جو واجبات ہیں وہ ادا کر لیے، تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن اپنا بدن پانی سے مانوس ہو جائے. بہت سی مرتبہ جب بدن پانی سے مانوس نہیں ہوتا ہے تو لقوے کا اثر ہو جاتا ہے.
سردی کے زمانے میں، اور فوراً اپنا تقاضا پورا کرنے کے بعد فوراً غسل نہیں کرنا چاہیے. یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ بدن کی حرارت اس وقت نکلتی ہے اور پانی کی ٹھنڈک اندر داخل ہوتی ہے. جب دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، ایک دم حرارت اور ایک دم ٹھنڈک، تو انسان پھر بیمار ہو جاتا ہے. عام طور پر سردی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات اسی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. تو فوراً غسل نہیں کرنا، بلکہ جب حرارت بدن کی ختم ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد غسل کرو. بہت سے حضرات یہاں مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں پوری رات اسی حالت میں سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن اگر اسی حالت میں سوئے اور صبح نماز سے پہلے غسل کر رہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہنا مناسب نہیں ہے. ہاں، بہت سی مرتبہ فجر کے بعد کسی نے اپنے تقاضے کو پورا کیا اور اس کو غسل کرنا ہے دوپہر سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے، تو اسی حالت میں کھا رہا ہے، اسی حالت میں بات کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے گا. کم سے کم وضو کر لے گا. وضو کرنے سے پاک تو نہیں ہوگا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے جو جنابت کی حالت ہے اس میں کچھ قسم کی تھوڑی نظافت آ جائے گی. تو اگر ایسا بہت سی مطلب ایسا موقع ہوتا ہے کہ فوری طور پر غسل نہیں کر سکتے، تھوڑا اس کو لیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اپنا وضو کر لو. وضو کرنے کے بعد جب غسل کا ٹائم ہو اس وقت غسل کرو. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے تو بدن میں چستی نہیں رہتی. جب ایک مرتبہ فراغت ہو جائے اس کے بعد جو ناپاکی ہے وہ پوری اچھی طرح صاف کر لو. تو یہ دوسری مرتبہ بھی نشاط اور چستی کے لیے اس میں معاون اور مددگار ہوتا ہے. اس لیے زیادہ دیر ناپاکی کے حالت میں رہنا بھی شریعت کو پسند نہیں ہے. بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ غسل خانے کے اندر ایسے ہی کپڑے ناپاک لگے ہوئے رہے تو اس کے اوپر جنات آ کر بیٹھتے ہیں. جنات کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. لیکن زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہیں رکھنا چاہیے. آج کل ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 24 گھنٹے کیمپس میں ہیں اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. خیر مجبوری ہے، لیکن اگر اس سے بچنے کا کوئی امکان ہو تو وہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہمارے بچے پوری دن ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں. پھر آگے کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ، بیماری کی حالت ہو، سفر کی حالت ہو، قضاء حاجت کی حالت ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے، پانی نہ ملے اس کے احکامات کا تذکرہ کر کے. سبحان